سلام کی بہت فضیلت ہے، حکم بھی افش السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تکبر سے برات کا سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے جو سلام میں پہل کر دیتا ہے۔ البادئ بالسلام بریء من الکبر، البادی اسم فاعل ہے، الف لام داخل ہوا فعل ماضی کے معنی میں ہو گیا۔ الذی بدأ، جس نے پہل کر دی سلام میں، وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ آج متکبر کبھی سلام نہیں کرے گا، اور متواضع وہ ہر ایک کو سلام کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جس زمانے میں سلام عام تھا، نہ ایڈز، نہ کینسر، نہ بلڈ کینسر، نہ گردے خراب، کوئی بیماری پوری حیات و صحابہ، پورے صحابہ کرام کے حالات سے بھری پڑی ہے۔ ان بیماریوں کا وجود ہی نہیں تھا، نہ دوا کھانے کا انہیں کوئی تصور تھا کہ دوا کیا چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں انتقال کے قریب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی عربی نسل کے گھوڑے ہوتے تھے، اتنی رفتار کہ 90 کلومیٹر کی رفتار ہوتے کہ پہلے گھوڑے کو دوڑاتے تھے پوری رفتار سے، پھر بڑھاپے میں پھر جمپ لگا کے اس پہ بیٹھتے تھے۔ آج کل گھوڑے پر بیٹھنے کے پہلے 2-3 آدمی کو کھڑا کرتے ہیں، ادھر سے بھی پکڑ لینا، ادھر سے بھی، ایک سے کہتے ہیں تم بھی پکڑ کر گرانا دے مجھے، پھر اس کے بعد گرتے ہیں، جب جیسے وہ یوں کرتا ہے دھڑام سے نیچے گرتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ گھوڑے کو ایسے بیٹھ کے نہیں دوڑاتے تھے، پہلے خالی دوڑاتے تھے، جب پوری رفتار ہو گئی تب جمپ لگا کے جسٹ لگا کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ سلام جو ہے اس میں دعا ہے۔ جس زمانے میں دعا ہر طرف سے ہر ایک کے منہ سے دعا نکل رہی ہے ایک دوسرے کے لیے، تو رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، رحمتوں کی بارش ہوتی تھی۔ پھر جب سلام کیا آپ نے تو اس گھر میں اگر باہر کی مستورات ہوں گی تو پردے میں چلی جائیں گی، اور اپنی بیوی اگر علول جلول بیٹھی ہوگی وہ جلدی سے برقع وغیرہ سیدھا کر کے ذرا سنور کے بیٹھ جائے گی کہ سرتاج تشریف لا رہے ہیں، سرتاج تشریف لا رہے ہیں۔ آج الٹا معاملہ ہے بالکل، آج سرتاج کو بند سنور کے جانا پڑتا ہے، آج کل سرتاج صاحب کو خود بند سنور کے جانا پڑتا ہے، ورنہ وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اذا دخلت بیتک فسلم، گھر میں داخل ہوا کر تو سلام کیا کر۔ ان کان فیہ احد وان لم یکن فیہ احد، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو ہر حالت میں سلام کیا کر۔ اس کے بعد فرمایا وقرأ قل هو اللہ احد مرۃ واحدۃ، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا کر۔ ففعل الرجل، صحابی نے عمل شروع کر دیا۔ صحابہ ہماری طرح تھوڑی تھے، وہ فرماتے سمعنا واطعنا یا رسول اللہ، ہم نے سن لیا اور عمل شروع کر دیا یا رسول اللہ، اسی وقت عمل شروع کر دیتے تھے، عمل شروع کر دیا۔ طلبہ کرام بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، جب کمرے میں داخل ہوں سلام کریں، سورہ اخلاص پڑھیں ایک دفعہ، پھر دیکھیں کیا برکت ہوتی۔ کچھ عرصے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزر ہوا، صحابی کو پہچان لیا، پوچھا بھئی کیا حالت ہے تمہاری؟ کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا سلام کرتا ہوں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، 5 سیکنڈ کا وظیفہ تھا، لیکن اتنی برکت اللہ نے دے دی، اتنی برکت دے دی ہے کہ اپنے بال بچوں پہ خوب خرچ کر رہا ہوں، پڑوسیوں پہ خوب خرچ کر رہا ہوں، محلے والوں پہ خوب خرچ کر رہا ہوں، لیکن مال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وظیفہ ہے، کسی بزرگ کا بتایا ہوا 100% کامیاب نہیں ہوگا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا وظیفہ 100% نہیں 1,00,000%۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں، اس کو سورہ اخلاص کی تفسیر دیکھ لینا، وہاں یہ واقعہ مل جائے گا آپ کو۔